کے بعد یعنی کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم وائٹ واش ہوئے ہیں پاکستان کی سرزمین پر اور کراچی میں بالخصوص. تو ظاہر ہے اپنا نقطہ نظر آپ پہلے ہی بیان کر چکے تھے, کچھ مزید کہنا چاہیں گے آپ؟ چلیں جی, شاید ہاشمی صاحب ہمیں نہیں مل سکے تو نجیب الحسنین سے ہم بات کرتے ہیں. نجیب بھائی آپ بتا دیں, جو سوال میں نے شاہد بھائی سے کیا کہ 1955 کے بعد یہ موقع آیا کہ ہم وائٹ واش ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ What is this behavior? میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ یہ جو سیریز تھی جو ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی ہمارے لیے, وہ اختتام کو پہنچی, کیونکہ اس سے زیادہ کوئی ٹورنگ ٹیم کسی ملک میں آ کے ڈکٹیٹ کرا کے گیم بنا کے میچ جیتے اور وائٹ واش کرے, یہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. بہت ہی شاندار پرفارمنس, جتنا کریڈٹ دیا جائے انگلینڈ کو, کیونکہ فارچون فیورز دا بریو, جو انہوں نے دلیری سے کرکٹ کھیلی ہے اور انہوں نے یہ پہلے ٹیسٹ میچ سے یہ ٹون سیٹ کر دی تھی کہ ہمیں ڈرا نہیں چاہیے, وی آر ان اٹ ٹو ون اٹ. ہم جیتیں گے چاہے جس طرح کی وکٹ ہو, چاہے جو آپ کر لیں, ہم جیتنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں ہارنا قبول ہے لیکن ڈرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ہم نے آگے سے جواب نہیں کیا دیا, ہمارا جواب بھی بہت اچھا تھا. کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم گراؤنڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس ہارے نہیں. اچھا نجیب, تو یہ آپ کو کلیئرلی مائنڈ سیٹ کا فرق نظر آیا اس. چلیں ٹھیک ہے, شاہد ہاشمی سے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا. شاہد ہاشمی صاحب, نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہیں. بات یہ ہے کہ نجیب نے ہمیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جیتنا قبول ہے اور ہارنا قبول ہے, اور ہم نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے جو آپ کو قبول ہے. تو ویسے ہی ہوا نتیجے کی صورت, جو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے. بالکل 154واں ٹیسٹ میچ تھا یہ پاکستان میں, جب سے پاکستان نے پہلا ٹیسٹ 1955 جنوری میں کھیلا تھا. مسلسل پاکستان 4 ٹیسٹ ہارا ہے, مارچ میں آسٹریلیا سے ہارا تھا اور 3 یہ ٹیسٹ میچ ہارا ہے. تو انگلینڈ کی جو اپروچ تھی, بولڈ اپروچ, بہادرانہ اور جارحانہ حکمت عملی, اس کے سامنے پاکستان بالکل ڈھہ گیا. انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ نہ تو وہ ڈرا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ شکست سے خوف زدہ ہیں, اور انہوں نے ایک ایسی اپروچ اختیار کی جو ان کے کام آئی. اب وہ 10 ٹیسٹ میچوں میں میچ انٹرٹیننگ, ورنہ تو وہ میچ ڈیڈ میچ تھا جو شروع ہوا تھا جس طریقے سے کی پیش تھی. لیکن ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں گا, آپ کتنے برے طریقے سے ہماری نہ صرف ٹیم, ہمارے پلیئرز, بلکہ جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم نے یہ دن دیکھا ہے. ہمارا پورا سسٹم ایکسپوز ہوا ہے. صرف سلیکشن نہیں, صرف کپتانی نہیں, صرف پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں, صرف کھلاڑی نہیں, بہت پورا سسٹم خراب ہوا ہے. اور ٹیسٹ میچوں میں اب ہمیں اپنی حکمت عملی بالکل چینج کرنی پڑے گی, ورنہ ہم اسی طرح ٹیسٹ میچوں میں ہارتے رہے, چاہے ہوم گراؤنڈ پر ہارے چاہے باہر ہارے. ایک زمانہ تھا کہ ہم ہوم گراؤنڈ پر بالکل بھی نہیں ہارتے تھے. ابھی 2 سال پہلے ہم نے جنوبی افریقہ کو شکست دی ہے, ہم نے بنگلہ دیش کو ہرایا, ہم نے سری لنکا کو ہرایا. لیکن جیسے بڑی ٹیمیں آئیں ہم ان سے شکست کے خوف سے ہم نے فلیٹ پچیں بنانا شروع کر دی. آسٹریلیا کے فاسٹ بالر سے ہم ڈر گئے, ہم اپنے فاسٹ بالرز پہ, اپنے بیٹرز پہ اعتماد نہیں کرتے. ہم نے وہ ایسی اپروچ, دفاعی اور خوفزدہ حکمت عملی اپروچ اختیار کی جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 4 ٹیسٹ مسلسل ہوم گراؤنڈ پر پاکستان ہارا ہے. اندازہ کیجیے. اب ذرا لیٹس ٹاک ٹو توصیف صاحب, ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں. توصیف بھائی, میچ میں جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, یہ میں نے سوچا تھا, ظاہر ہے میری خام خیالی تھی کہ ایک آدھ وکٹ مزید گر جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو 8 وکٹوں سے ہی ان کو فتح حاصل ہوئی. تو اب ذرا آ جاتے ہیں تھوڑا سا اوور آل اس سیریز کی پرفارمنس پہ. وکٹ کیسی بنی, کیسی نہیں بنی, تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں ٹیموں کے لیے ویسی ہی تھی, اور اس ٹیم کے اندر, اس پچ کے اندر بھی انہوں نے نتیجہ خیز میچ کو بنایا اپنی بیس بال اسٹریٹجی کی وجہ سے. ہم نے کیا کیا غلطیاں کی, ان کو ایک ایک کر کے ذرا اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے, آپ نے ایک بات کی کہ ایک آدھ وکٹ گرنے کی, تو 7 وکٹ سے جیت جاتے ہو, ایسی کون سی بات تھی؟ بس وہی ہے کہ ہم اسی چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. سر ابھی نجیب بات کر رہے تھے کہ خدا کر کے جو ہے یہ سیریز ختم ہوئی. ابھی تو خوابوں میں بھی تھوڑا بہت آئے گا کچھ لوگوں کے کہ جی ہم لوگ کیسے کھیلیں. تو اوور آل جو بھی باتیں کی ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بندر بانٹ لگا دی تھی, آپ نے کوئی آپ کا ہوم ورک نہیں تھا, ان کا ہوم ورک صاف نظر آ رہا تھا. وہ جیسے میں پہلے آپ کے اس میں بات کر چکا ہوں کہ جی دیکھیے وہ لوگ ہوم ورک کر کے آئے ہیں, اور ساری دنیا کی ٹیمیں ہوم ورک کر رہی ہیں. آپ کو کچھ نہیں, آپ کے چیف سلیکٹر صاحب اور دوسرے جتنے بھی ہیں. پھر میں ایک بات کہوں گا کہ ہم ہار گئے اس لیے یہ بات نہیں کر رہے,
ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ آپ نے یہ سال بھر میں کس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے. کچھ بھی نہیں, صرف آپ جیتتے تھے اور واہ 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 آپ مچا دیتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا آپ نے کیا کھویا کیا پایا. اگر یہ سوال آپ کرتے ہیں تو آپ ہمیں 2 چیزیں صرف ملی ہیں, سعود شکیل اور ابرار. ابرار ایک بالکل الگ چیز نظر آئی ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے تھے کہ جی اس کو کھلاؤ, ایک نئی چیز کوئی نظر آئے جس سے گورے پریشان ہو جائیں. دیکھیں جیسے ابھی بات کی تھی کہ ہم کبھی بھی, شاہد بھائی نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی یہاں پر اتنے بے بس نظر نہیں آئے. ہمارا ہمیشہ اسپن اٹیک جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا تھا یہ گورے ان لوگوں کو. اس کا مطلب ہے قطع کلامی کی معذرت, ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں ان گراؤنڈ پہ جہاں پر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہے ہوں, یہ ہمارے کرکٹرز اس ہوم گراؤنڈ میں ان پچز پہ ایسے فیل ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل, اور نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ جو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہوئی. دیکھیے نظر آیا نا کہ ابرار 30-40 اوور کر رہے تھے اور آپ نے جو فاسٹ بالر کھلایا وہ 4 اوور کرتے تھے, 6 اوور کرتے تھے. مطلب تھرو آؤٹ جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی ان کو لمبی فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائیں. آپ دیکھنا کدھر ہیں, ہم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس تو فاسٹ بالنگ اٹیک بہت ہی زبردست ہے. شاہین گیا, آپ ایکسپوز ہو گئے بالکل. تو پورا اگر اوور آل اچھا توصیف صاحب, لیکن اس کے اندر آپ نے کہا کہ شاہین گیا تو وہ ایکسپوز ہو گئے. میر حمزہ کے حوالے سے اتنی باتیں کی جاتی رہی, کمپیرنز کیے جاتے رہے کہ اچھی خاصی اس کی وکٹیں تھی لیکن اس کو سمہاؤ چانس نہیں دیا. پھر دوسرا فہیم اشرف کو کھلایا بھی تو پہلی اننگز میں یو ریمبر کتنے اوور کیے تھے, اس کے بعد دوبارہ یاد ہی نہیں رہا کیپٹن کو کہ اس کو کھلانا چاہیے. تو جی ان کا موازنہ آپ کر لیں کہ ان کے فاسٹ بالر کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا, ہمارے اسپنر آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے فاسٹ بالر آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کریں. آپ کی 3 طرف دھیان تھا, پچ کیسی بنائیں, ہمیں کس پلیئر کو کیپ دینی ہے, اور اس کے بعد یہ سوچ رہے تھے رنز کون بنائے گا. تو رنز اپنے اپنے بنا کے بہت خوش ہو گئے سب. مجھے خوشی ہے کہ سعود شکیل نے رن بنایا, لیکن مجبور ہے نا. دیکھیے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم 150 بالیں کھیل کے 50-60 بناتے ہیں, وہ جو ہے نا 50-60 بالیں کھیل کے 100 یا 70 بنا دیتے ہیں. تو صاف نظر آ رہا بڑی سیڈ سچویشن تھی, بڑی سیڈ سچویشن تھی. اور ابھی آگے تو کیونکہ شاید ہاشمی صاحب نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ہمارا ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے, تو شاہد صاحب سے پوچھیں گے نجیب اب آپ کیا فورسی کرتے ہو. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آسٹریلیا نے بیٹ کیا, دین جس طریقے سے انگلینڈ ہماری سرزمین پہ آ کے 1955 کے بعد ہمیں بیٹ کر کے جا رہی ہے, صحیح ہمیں نا ذلت کا ٹاکرا میں دے کے جا رہی ہے. اس کے بعد ابھی آگے نیوزی لینڈ بھی ہے, اور نیوزی لینڈ بھی ون آف دا بیسٹ ٹیمز ان دا ورلڈ. آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ کچھ ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی بہتر کرنی ہے, ہم نے سلیکشن بہتر کرنی ہے, اور ہم نے دیکھنا کہ کون ٹیسٹ میچ پلیئر کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا؟ جی بالکل ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کچھ سمجھ آئے گی, کیونکہ آپ کے چیئرمین صاحب کا جو ایریگنس ہے وہی نہیں ختم ہوتا. وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں, ان سے سوال کیا جاتا ہے پچ کا, تو وہ کہتے ہیں آپ پچ سے باہر نکلیں کیونکہ ہم نے دونوں میچز جو پچھلے ہوئے اس کے ریزلٹ ان کے نکلے ہیں بیکاز ان کی دلیری, ان کے کیپٹن کی اپروچ, ان کے کوچ کی اپروچ. آپ کا کوئی کمال نہیں تھا. آپ اپنی غلطی کو جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے, جیسے شاہد صاحب نے کہا everybody failed. It's not only about captain, it's not only about the team, it's the board, it's selection is everything. آپ مجھے بتائیے فہیم اشرف کی ہر چیز سنگل ڈیجٹ میں رہی ہے, اوور بھی رن بھی, یہ کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ پھر اوپر سے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ وہ تبدیل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے T20 کے کھلاڑی کتنا اچھا کھیل رہے ہیں. بھائی آپ چیک تو کیجئے جا کے پہلے کہ بین ڈکٹ کے کوئی 160 کے قریب 150 کے قریب اس کے فرسٹ کلاس میچ ہیں, اور اگر بروکس کی بات کی جائے تو ان کے بھی جو ہیں وہ میچز ہوں گے, میرا خیال ہے کوئی 59 کے قریب ان کے فرسٹ کلاس میچز ہیں. تو آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ پہ بھروسہ کرنا ہے. جب ڈپارٹمنٹس کی ٹیم ہوتی تھی نا, تو یہ ابھی ہم فاسٹ بالنگ کی بات کر رہے تھے, ہر ٹیم کے اندر 1-2 اچھے فاسٹ بالر ہوتے تھے جو کسی بھی ٹائم پاکستان ٹیم میں آ سکتے تھے. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کس کو کھلائیں. آپ جس فاسٹ بالر کو ٹیسٹ میچ کی کیپ دے رہے ہیں وہ اتنا میڈیوکر لگ رہا ہے کہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد ہاشمی صاحب, سر یہ بتائیں کہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے. اچھا ویسے تو ہم یہ جو بیس بال کی بات کرتے ہیں اس میں برینڈن میکلم کا بڑا اہم کردار رہا ہے, لیکن کیوی ٹیم کو ہم نے ایسے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے انگلش ٹیم کھیل رہی ہے. تو وٹ آر دا چانسز ویسے اگر ہیں ہمارے کوئی؟ یہ جن لوگوں نے انگلینڈ کی فیس آف ٹیسٹ کرکٹ چینج کی دونوں نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں. برینڈن میکلم ڈنیڈن میں پیدا ہوئے تھے, نیوزی لینڈ کے لیے 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے,
बेन स्टोक्स क्राइस्ट चर्च में पैदा हुए, इंग्लैंड जाके सुकूनत इख्तियार की, तो ये दोनों न्यूजीलैंड अप्रोच लेकर आए थे। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज इतनी आसान नहीं होगी, उनके स्पिन बॉलर बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बहुत उस्तवार करना पड़ेगा। हम अपने टेस्ट फास्ट बॉलर्स बिल्कुल अलग रखें। हम अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से हमने टेस्ट की क्रिकेट हमने खराब कर दी। इंग्लैंड के साथ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट अपनी बेहतरीन करना शुरू कर दी, 2019 का वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उनकी टेस्ट टीम खराब होने लगी। 4-0 नेम ऑफ बॉलर्स जो आप टीम में चाहते हैं, 4 या 5 बॉलर्स के नाम ले लें टेस्ट क्रिकेट में जिनको होना चाहिए आगे सीरीज में। हमें अपने टेस्ट के फास्ट बॉलर बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। मोहम्मद अब्बास कहाँ चले गए? मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में तो काउंटी में आउट करते हैं, यहाँ जब वो आते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं। क्यों उनकी इंजरी का ख्याल नहीं किया जा रहा? क्यों मेडिकल पैनल नाकाम हो गया? हमने हारिस रऊफ, नसीम शाह को यहाँ पे खिलाया है, शाहीन शाह अफरीदी को हम खिला रहे हैं, मुस्तकिल तीनों फॉर्मेट, ये तीनों बॉलर इंजर्ड हो गए। हमें अपने व्हाइट बॉल के फास्ट बॉलर और रेड बॉल के फास्ट बॉलर बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। मोहम्मद अब्बास की क्यों इंजरी का ख्याल नहीं किया गया? यासिर शाह क्यों इंजर्ड होकर टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए? 244 विकेटें हैं उस लेग स्पिनर की, वो एक टेरर था, वो पाकिस्तान का मैच विनर था, वो कहाँ चला गया? क्यों उसकी इंजरी का ख्याल नहीं किया गया? आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमारी टीम में मुसलसल दे रही है और जो स्पेसिफिकली पीसीबी का जो एटीट्यूड है कि जी आप पिच से बाहर निकलें, पिच से क्या हम टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर निकल के। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नजीबुल हसनैन और हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। ये सूरत हाल है हमारी क्रिकेट की, और मैं सोच रही हूँ अजहर अली थोड़े अब उनको खुश हो जाना चाहिए कि बाकी टीम ने भी कोई परफॉर्मेंस दी, तो आप जरा, लेकिन ही हैड अ ग्रेट करियर, 7000 रन्स और उसके साथ साथ सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, ही हैज डन वेल फॉर पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली नॉट इन दिस मैच।